وہ شخص جسے اللہ نے دین کا فہم عطا کیا ہو، جو حلال و حرام کو جانتا ہو، جو اچھے اور برے میں فرق پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ان تمام باتوں سے عاری ہو، دین سے متعلقہ رہنمائی کے لیے لینے کے لیے بھی عالم دین کا محتاج ہو، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم۔ برادران اسلام اور میرے معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ دراصل میں شوال کے مہینے میں ایک تعلیمی نیٹ ورک جنہیں مدارس کہا جاتا ہے، ان میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ان مدارس کا معاشرے میں کردار کیا ہے، ان مدارس کی ضرورت کیا ہے، اور یہ مدارس ہمیں کیا دیتا ہے، اور اگر یہ مدارس مٹ جائے، ختم ہو جائے تو معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میرے پیارو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت 400 پھیل جائے گی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ قیامت کی علامات یہ ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور جہالت پھیل نہ جائے۔ تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرى ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، کہ اسلام ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کہ کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جاننے والے بھی باقی نہیں رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہ جائے گی، اور لوگوں کے چند گروہ، ان میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گی،
کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تھا تو ہم بھی یہ کہا کرتے ہیں. ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ نماز کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ قربانی کے بارے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اگر ہم مسلمانوں کے حالات پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ اکثر لوگ دنیاوی امور کو تو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ تو جانتے ہیں کہ نیٹ کیا ہے، یہ جانتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے، موبائل کا عمدہ سے عمدہ استعمال کیسا ہوگا. فیشن کی دنیا میں اگر دیکھیں تو فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، سامان خورنوش کی قیمتی کیا ہے، سیاست کیسی چل رہی ہے، عالمی سیاست کیا ہے، عالمی حالات کیسے ہے. مگر اللہ الصمد کی کیا معنی ہے، سجد سہو کیسے کرنا ہے، طلاق و نکاح کے مسائل کیا ہے، خرید و فروخت کے مسائل کیا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، عبادات کے احکام و مسائل کیا ہے، ان باتوں سے بالکل لا علم ہے. نیٹ کے بارے میں بچے کو بھی پتہ ہے، نیٹ کے بارے میں بوڑھے کو بھی پتہ ہے، موبائل کا استعمال بچے کو بھی آتا ہے، موبائل کا استعمال بوڑھے کو بھی آتا ہے، لیکن اللہ الصمد کا معنی پتہ نہیں ہے، سجد سہو کے مسائل کا علم نہیں ہے، نواقض وضو کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نواقض صلاۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہماری عوام کی حالت ہے. دوسری طرف اگر ہم علامہ، مفتی، عالم اور نہ جانے کتنے کتنے اپنے آپ کو القاب دینے والے لوگ بھی علم سے کوسوں دور لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے رہے ہیں اور معاشرے میں جہالت کو عام کر رہے ہیں. ہر کوئی بندہ نیٹ پہ بیٹھ کے پگڑی باندھتا ہے، ہر کوئی بندہ نیٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم اور مفتی اور علامہ کہتے ہیں اور لوگوں کو من گڑت فتوے دیتے ہیں. ان کو فقہ کا پتہ نہیں ہے، ان کو علم کا پتہ نہیں ہے، ان میں کوئی تفقہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کو اپنی طرف سے فتوے دے رہے ہیں. ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو مقابلے میں کھڑا ہو کر لوگوں کو صحیح نبوی فکر کے مطابق رہنمائی کرے. اور ابھی چونکہ عید الفطر گزر گیا تو عید الفطر کے بعد ملک بھر کے مدارس دینیہ میں نئے داخلے ہوتے ہیں اور ملک بھر سے ہزاروں پرزندانی توحید اس مبارک راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. اس مناسبت سے میں نے آج چاہا کہ اس جمعہ میں دینی تعلیم کی ضرورت اور افادیت کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کر دی جائے تاکہ ہمارے دلوں میں دینی تعلیم کی قدر و منزلت بیٹھ سکے اور ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. دینی تعلیم کی افادیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس علم کے ذریعے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم دینی تعلیم حاصل نہ کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ دینی تعلیم ہی انسان کو رب کا تعارف کروا کر رب تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے مگر یہ اللہ کی بندگی بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. گویا عبادت کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے اور اس چیز کا پتہ علم حاصل کرنے سے چلے گا. علم کے بغیر کی ہوئی عبادت اللہ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں ایک باب بندہ ہے باب العلم قبل القول والعمل، اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
امام بخاری اس سے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب عقیدہ جیسا اہم ترین مسئلہ علم کا متقاضی ہے، عقیدہ جیسے اہم ترین مسئلے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو دیگر عبادات بطریق اولا علم کی متقاضی ہوں گی۔ بھائیو یاد رکھ لیجئے، علم کے بغیر ہم ساری زندگی بھی نیک عمل کرتے رہیں، اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے دنیا میں ہی متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اللہ نے سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے نوازا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی نوازش اور اللہ کی حقیقی بلائی اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ نے علم کے راستے پہ گامزن کر دیا۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بلائی کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی بلائی سے مراد قرآن و حدیث کا فہم، دین کے احکام و مسائل کا علم اور حلال و حرام کی تمییز ہے، اور یہی علم سے حاصل ہوتا ہے، یہی چیزیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جسے اللہ نے دین کا فہم عطا کیا ہو، جو حلال و حرام کو جانتا ہو، جو اچھے اور برے میں فرق پہچانتا ہو، اس کے برعکس وہ شخص جو ان تمام باتوں سے عاری ہو، دین سے متعلقہ رہنمائی کے لیے لینے کے لیے بھی عالم دین کا محتاج ہو، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ یہ یہاں پر علماء جانتے ہیں، یہاں استفہامی انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے۔ اس آیت میں لوگوں کو علم کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ علم والے اور بے علم لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کائنات میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو نیک مانتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو پکے مسلمان سمجھتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو حقیقی مومن سمجھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، مگر رب نے کائنات نے علماء کرام کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہستی اہل علم کی ہستیاں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو یہ علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا فرماتا ہے۔ علماء کرام کی شان اور رفعت کی کیا کہی ہے، ان کے لیے تو نبیوں کی امام نے بھی دعا فرمائی ہے، جیسے اللہ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات سن کر اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے، یہاں تک کہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمارے ہاں کسی بڑے گدی نشین کا جانشین بننا بہت فخر کی بات ہوتی ہے، مگر بھائیو سب سے بڑی فخر کی بات انبیاء کرام کا وارث بننا ہے۔ علماء کرام اس زمین پر انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، جیسے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے،
انہوں نے علم کا ترکہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے بعد درہم و دینار کا ترکہ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ گویا جس نے علم حاصل کیا اس نے نبی کی وراثت میں، اس نے انبیاء کی وراثت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی وراثت سے وافر حصہ پا لیا ہے۔ اللہ نے اپنے الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی گواہی، پھر اپنے معزز فرشتوں کی گواہی اور پھر علماء کی کرام کی گواہی کو ڈال کر علماء کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتوں نے، علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ نے مال والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، جائیداد والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بینک بیلنس والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ علم والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ میرے پیارو، علماء کے شرف و کمال کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو فرشتوں کی رفاقت میں اللہ کی یکتائی کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ بھی علماء کرام کے لیے رب تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس دھرتی پر اگر سب سے زیادہ کوئی معزز ہستی ہے تو وہ نبیوں کے وارث علماء کرام ہیں۔ کوئی کسی عالم دین کی تحقیر کر کے شان میں تنقیص نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے رب العالمین نے عزت دی وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلند فرماتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان کے اعمال کے حساب سے درجات میں بلند کرے گا، اور دنیا اور اہل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت و مقام بڑھا دے گا۔ علماء کرام جس مجلس میں بیٹھ جائے اس مجلس پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتے ایسے مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ایسی مجالس کا تذکرہ اپنے معزز فرشتوں میں فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ نئی جمع ہوتی کوئی قوم جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اس کے آپس میں معانی بیان کرے، درس و تدریس کرے، مگر ان کے اوپر سکینہ اترتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہیں، اور جس کو اس کے عمل نے پھیچا کیا اس کے ساتھ اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا۔ اس نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں ہو سکتا، عمل کی وجہ سے وہ آگے ہوگا۔ جس کا عمل اچھا نہیں ہے وہ آگے نہیں جا سکتا، جس کا نسب جتنا ہی اچھا ہو وہ آگے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے ہاں مقام عمل اور علم کا ہے، مقام نسب کا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کی پھر اہل علم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہوئے ہو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ابھی بات سنو، کان کھول کے سنو، میری بات مانو، اللہ کے حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا بھی جو تم میں حکم دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر منقول ہے کہ اولی الامر سے مراد امراء اور حکمران ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقہاء اور علماء ہے۔ تو عالم دین گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جن لوگوں کا رتبہ، اللہ کے ہاں جن لوگوں کا مرتبہ اونچا ہے، وہ اس دھرتی پر علماء کرام کی ہستیاں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو علماء بنائیں۔ اگر کسی بندے کے 3 بچے ہیں تو ایک کو انجینئر بناؤ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، لیکن ایک کو عالم دین ضرور بناؤ، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو 10 ویزے ملیں گے جنت کے۔ کسی انجینئر کے پاس، اگر کوئی انجینئر بن جائے، ان کے پاس ڈگری تو ہے، وہ آپ کو پیسے تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔